اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم درس قرآن کی اس ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ سورہ بقرہ کی جو دیگر آیات ہیں اس پر ہم کلام کریں گے، اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس صورت میں کیا کیا احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ بات کیٹیگوریکلی بیان کر دی، بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات گویا کہ ایک دعوے کے طور پر بھی ذکر کر دی گئی کہ یہ جو قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، اگر آپ اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ جان لیجیے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی تردد اور کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کتاب سے ہی ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس پر انشاءاللہ ہم مزید بھی جب ایسی آیات آئیں گی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مثل لانے کے لیے لوگوں کو چیلنج کیا اور وہ اس سے عاجز آ گئے، تو اس پر انشاءاللہ ہم پھر مزید ان آیات کے تحت بھی کلام کریں گے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی ایک اور صفت کو بیان کیا، ایک اور خوبی کو بیان کیا، اور فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس خوف کے نتیجے میں نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر متقین کا ذکر کیا، لیکن اگر ہم قرآن مجید کی دیگر آیات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کتاب کی اس صفت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس، یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اٹ سیلف اگر قرآن مجید کو دیکھا جائے تو قرآن مجید میں جو ہدایت ہے وہ ہر ایک کے لیے موجود ہے، ہر ایک اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایک شخص منصفانہ نظر سے قرآن مجید میں غور و تفکر کرے تو پھر اس غور و تفکر کے نتیجے میں یقیناً اس کو اپنی منزل مل جائے گی۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کا جب منصفانہ نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو وہ جان جاتے ہیں کہ جو ہدایت ہے، جو صحیح رہا ہے، وہ یہ قرآن مجید ہی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ اس نظریے کو چھوڑ دیں اور اس کے بارے میں وہ یہ اپنے اوپر کوئی خارجی چیز، کوئی دشمنی، کوئی حسد، کوئی کینہ غالب کر لیں اور وہ یہ سوچ لیں کہ یار مجھے تو کسی طریقے سے رد کرنا ہی ہے، تو پھر وہ قرآن مجید کو جو منصفانہ نظر سے نہیں پڑھتا اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں، وہ مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنانے کے سلسلے میں وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت سارے مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید پر ایمان بھی ہے لیکن اس سے حقیقتاً وہ قرآن مجید پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح غیر مسلم ہیں، وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن مجید کو بغض کی نظر سے پڑھتے ہیں، اعتراض کی نظر سے پڑھتے ہیں، تو وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو منصفانہ نظر سے پڑھتے ہیں تو ان کو پھر ہدایت مل بھی جاتی ہے، وہ قرآن مجید کو ہدایت کے حصول کے لیے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر قرآن اپنا فیض ان پر جاری کر دیتا ہے۔ اسی لیے بطور خاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اگرچہ ہر ایک کو ہدایت فراہم کرنے والا ہے، لیکن اس کی ہدایت کو حاصل کرنے کی جو جستجو کرنے والے لوگ ہیں وہ حقیقتاً اس سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب گھر کے اندر فروٹ لے کر آتے ہیں، وہ فروٹ ہر ایک کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے آم کے موسم کے اندر آم تمام گھر والوں کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن کچھ گھر کے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آم بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آم تو اسی کے لیے لایا گیا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے لیے نہیں لایا گیا ہوتا۔ اس آم کے ذائقے کو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے، ہر کوئی اس سے نفع بخش ہو سکتا ہے، نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن چونکہ کوئی ایک فرد ایسا ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے آم کھانے کا، اور وہ جب کھا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی آم تو گھر میں اس کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا تمثیل بلا تشبیہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات بیان فرمائی کہ قرآن مجید کے اندر ہدایت ہر ایک کے لیے موجود ہے، لیکن کامل ہدایت حاصل کرنے والا جو شخص ہے گویا کہ یہ کتاب اسی کو ہی نفع پہنچا رہی ہے اور وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پھر یہاں پہ فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں، تو فرمایا متقین ہیں۔ اب ان متقین اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب وہ ڈرتے ہیں نا، جب اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو ان کو جب کوئی بھی انسان کوئی ایک وصف اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا وصف ہے،
یا مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بڑا دولت مند آدمی ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. تو یہ جو پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں، دولت مند آدمی ہوتے ہیں یا جاہل آدمی ہوتا ہے، تو ہم اس کے وصف پر اطلاع پاتے ہیں اس کی کچھ حرکتوں سے. ہم پھر اس کی کچھ حرکتیں دیکھنے کے بعد، اس کے کچھ اوصاف دیکھنے کے بعد ہم اس کو کوئی نہ کوئی نام دیتے ہیں کہ بھئی یہ جاہل ہے، یا یہ پڑھا لکھا ہے، یہ عالم ہے، یہ غیر عالم ہے. اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یا یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، تو کچھ نہ کچھ اوصاف کی بنیاد پر ان کو یہ نام دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ متقین ہیں. اب جب وہ متقی ہیں تو ان کے اندر صفات کیا آئیں گی، کیسے پہچانا جائے گا کہ وہ متقی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کی صفات کو بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو اے حبیب نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پھر فرمائے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابتدائی 5 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں اور جو متقی ہیں، اور پھر ان کی اوصاف میں پہلا وصف یہ بیان کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کا مطلب ایسی اشیاء کہ جن کو ہم اپنے حواس کے ذریعے نہ جان سکتے ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو 5 سینسز ہیں ان کے ذریعے ہم جس چیز کو نہ جان سکتے ہوں، نہ ہم چکھ سکتے ہیں کسی چیز کو. اگر ہم نے چکھ کر معلوم کر لیا، آنکھیں بند تھیں، ہم نے چکھا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو ہمارے منہ میں داخل کیا گیا ہے یا ہمارے منہ میں جو چیز ڈالی گئی ہے وہ نمک ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا چکھنے کے ذریعے. اسی طریقے سے کچھ چیزوں کو ہم سونگھ کر معلوم کر لیتے ہیں، ان کی خوشبو سے، ان کی بدبو سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اسی طرح ہمارے جو دیگر سینسز ہیں، تو ہمارے جو حواس 5 ہیں، جو چیز اس کے ذریعے معلوم نہ کی جا سکے اس کو غیب کہتے ہیں. اسی طریقے سے عقل کے ذریعے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے عقل کے ذریعے ایک مشین ایجاد کی اور اس مشین کے تھرو ہم نے یہ جان لیا، الٹرا ساؤنڈ کے تھرو ہم نے یہ جان لیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ میل ہے یا فیمیل. تو یہ بات ہم نے ایک ایسی جانی ہے کہ جس کو ہم اپنے 5 سینسز کے ذریعے تو نہیں جان سکتے تھے، لیکن عقل کے استعمال کے ذریعے ہم نے اس کو جان لیا. تو یہ بھی غیب کی خبر نہیں ہوگی، یہ بھی غیب کا علم حاصل کرنا نہیں ہوگا. غیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم نہ عقل کے ذریعے جان سکتے ہوں، نہ اپنے 5 سینسز کے ذریعے جان سکتے ہوں. جیسے مثال کے طور پر جنت ہے. اب جنت کا وجود نہ ہم نے اس کو دیکھا، نہ چکھا، نہ اس کی خوشبو سونگھی، نہ اس کا احساس کیا، نہ ہمارے پاس ایسی عقل ہے کہ جو مرنے کے بعد جو ہونے والے معاملات ہیں ان کے بارے میں جان سکے. یہ ساری چیزوں کو ہم نہیں جان سکتے، اس کو کہتے ہیں غیب. تو متقی جو ہوگا اس کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہوگا. اور یہاں پر ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ اسٹیپ کے اندر ہی ہم نے ایمان لیا کہ ہاں ایک جنت ہوگی اور خود ہی سے بیٹھے بیٹھے سوچا اور ہم نے کہا کہ ہاں ایک دوزخ ہوگی. نہیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے اس دنیا کے اندر دلائل قائم کیے ہیں. ہم کائنات میں غور و تفکر کرتے ہیں تو اس کائنات میں غور و تفکر کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو تنہا ہے اور جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو پہلے ہم نے اپنے دلائل کے ذریعے اس بات کو جانا کہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی ہے، اس کو بنانے والی کوئی ایک ذات ہے. پھر جب اس کے نبیوں کا پیغام ہم تک پہنچا تو جب بھی کوئی نبی کسی کے سامنے آتے ہیں تو پہلے وہ معجزہ ظاہر کرتے ہیں، اور جب انہوں نے معجزہ ظاہر کیا تو وہ عقل کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے، کیا چیز معجزے میں شامل ہوگی، کیا چیز جو ہے وہ جادو میں شامل ہوتی ہے. ہماری عقل بہت آسانی سے اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. تو جب ایک شخص اللہ اور اس کے رسول پر پہلے دلیل کی بنیاد پر ایمان لے کر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر جب کسی شخصیت کو نبی تسلیم کر لیتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب نبی تسلیم کر لیا گیا تو اب ایمان والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نبی ہیں، یہ جو بھی ہمیں خبر دے رہے ہیں، اب ہم اس پر عقل کی اپنے دوڑے نہیں دوڑائیں گے کہ ہم عقل کے گوڑے اس پر دوڑائیں
اور پھر ہم جاننے کی کوشش کریں کہ یہ نبی جو کہہ رہے ہیں ہماری عقل میں تو یہ بات آ ہی نہیں رہی، تو متقی شخص ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزوں کی خبر ہمیں دی ہے، اب ہم وہاں پر اپنی عقل کے گوڑے نہیں دوڑائیں گے، بلکہ ہم وہاں پر یہ تسلیم کریں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے جو خبر دی ہے چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہم اس کو تسلیم کریں گے، کیونکہ ان کی رسالت کو ہم نے پہلے دلیل سے جانا ہے، ہم نے دلیل سے مانا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب دلیل سے مان لیا تو اب ہم غیب پر ایمان رکھیں گے۔ پھر فرمایا کہ متقی کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز قضا کر دی، ظہر پڑھ لی، اسی طریقے سے پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس میں جماعت کے ساتھ آپ نے نماز ترک کر دی، بغیر کسی عذر کے جماعت چھوڑ دی، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، یہ ہے نماز کو پڑھنا۔ اچھا پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ریاکاری بھی ہو رہی ہے، نماز کے ظاہری باطنی آداب بھی اس میں ملحوظ نہیں رہ رہے، یہ ہے نماز کا پڑھنا۔ اور ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا، پابندی کے ساتھ جتنے اس کے ظاہری باطنی حقوق ہیں اس کے ساتھ آپ نماز ادا کریں، یہ نماز کو قائم کرنا ہے، یہ متقی کی دوسری صفت ہے۔ پھر ایک اور بیان فرمائے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو پہلے تو وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جو میرے پاس مال موجود ہے وہ میرا اپنا کمایا ہوا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ میرے اندر کوئی بہت بڑی عقل آ گئی تھی جس کے نتیجے میں نے یہ مال کما لیا، نہیں، یہ مال تو مجھے اللہ نے عطا کی ہے۔ اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے مال کو اللہ کی عطا کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے، تو یہ اس کی دوسری صفت ہے۔ پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ متقی جو ہے وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے، قرآن پر بھی عقیدہ رکھتا ہے، قرآن کو بھی تسلیم کرتا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ جو سابقہ کتابیں نازل ہوئیں اس کے بارے میں بھی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ہاں وہ کتابیں بھی سچی تھیں، اس میں بھی اللہ کا کلام تھا، وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے طور پر نازل کی گئی تھیں، اور یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کا پیغام ان نبیوں نے اپنی امت تک صحیح طریقے سے پہنچایا تھا، ان پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ یہاں پہ ضمن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم کسی بھی آسمانی کتاب کا انکار کرتے ہیں کہ میں انجیل کو نہیں مانتا، حالانکہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، تورات کا ذکر موجود ہے، اسی طریقے سے زبور کا ذکر موجود ہے، اگر کوئی ان آیتوں کا انکار کرتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ انکار ایسا ہی ہے جیسا کہ اس قرآن کا انکار۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سابقہ کتابوں کے اندر، سابقہ صحیفوں کے اندر تبدیلی ہوئی تھی، تو اب جو ان کے اندر تبدیلی ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی بات قرآن مجید سے ٹکراتی بھی نظر آئے گی تو ہم اس بات کا رد کر دیں گے کہ یہ اس امت کی تبدیلی ہے، یعنی اس کتاب میں لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اس کا تو رد قرآن نے کیا ہے، تو ہم اس بات کا رد کر دیں گے، اور کوئی بات ایسی ہے جو قرآن کے موافق ہے تو اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے قرآن میں بھی یہی بات موجود ہے تو یہ بھی وہاں سے نازل کی گئی ہوگی، اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو نہ قرآن سے ٹکرا رہی ہیں نہ قرآن کے موافق ہیں، تو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے کہ ہو سکتا ہے وہ نازل کردہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ امت کی طرف سے داخل کردہ ہو، تو اس کے بارے میں ہم پھر خاموشی اختیار کریں گے، نہ اس کا رد کریں گے، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے سابقہ کتب پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقی جو ہے وہ آخرت پر یقین بھی رکھتا ہوگا۔ اب جو آخرت پر یقین رکھتا ہے نا، یقین کا مطلب ایسا یقین کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے یہ یقین رکھنے والا ہے پختہ طور پر۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کسی چیز پر یقین ہوتا ہے نا تو وہ اس یقین کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو پتا ہے کہ کل میرا امتحان ہے اور میں اگر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جاؤں گا گھومنے پھرنے اور امتحان کی تیاری نہیں کروں گا تو فیل ہو جاؤں گا، اور یہ میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، اگر میں فیل ہو گیا تو میرا پورا فیوچر جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا شخص جو باہر گھومنے پھرنے کا عادی بھی ہوگا، دوستوں کے ساتھ تفریح کرنے کا بھی عادی ہوگا، آؤٹنگ کرنے کا بھی عادی ہوگا، تو بھی وہ اپنی اس ناکامی کے یقین کی وجہ سے وہ آؤٹنگ پر نہیں جائے گا، اپنے دوستوں کو منع کر دے گا اور امتحان کی تیاری کرے گا۔ یعنی جب یقین ہوتا ہے تو اس کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو یقین ہے۔ تو جو متقی ہوتا ہے اس کو آخرت پر یقین ہوتا ہے اور اس کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے، وہ باہر نکل کر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتا، وہ
کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ فتنے نہیں پھیلاتا، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، عبادات کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، معاشرت کے اعتبار سے بھی وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور ایک پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے۔ وہ قرآن کے احکام پر اعتراضات نہیں کرتا، وہ شرعی احکام کو سننے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ یار میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ متقی شخص جو ہے وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ متقی شخص کی ایک اور علامت ہوتی ہے۔ اور پھر جب کسی کی ذات میں یہ علامت پائی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آخرت میں جس کو کامیابی ملے گی، جس کو آخرت کے اندر انعامات ملیں گے، وہ متقی لوگ ہوں گے۔ اب آپ اور میں یہ غور کریں کہ ہم اپنی کامیابی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میں کون سی ایسے راستے کو اختیار کروں، کون سے ایسے کام کروں کہ مجھے سکسیس مل جائے، میں اپنی زندگی میں سکسیسفل بن جاؤں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقتاً جو کامیاب لوگ ہیں وہ متقی لوگ ہیں، اور متقی اپنے دین میں بھی مضبوط ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے، اپنے تعلقات کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے، اور معاشرت کے اعتبار سے بھی وہ ایک اچھا فرد ہوتا ہے۔ تو آپ اور میں یہ دیکھیں کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ ہم غیب کی خبریں سننے کے بعد اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، نماز کو ہم قائم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مال خرچ کرتے وقت کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہاتھ رک جاتے ہوں، سابقہ کتب پر ایمان، قرآن پر ایمان اور آخرت پر یقین۔ یہ 5 صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اگر اس میں سے کوئی ایک صفت بھی ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم حقیقی جو متقی لوگ ہیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اگر یہ صفات ہماری ذات میں موجود ہیں تو پھر ہمارے ایکشنز یہ بات بتائیں کہ یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم بھی متقین کے اندر شامل ہیں۔ ان 5 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، اس کے بعد جو مزید 2 آیات اگلی ہیں اس کے اندر کفار کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ کلام ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔